آج ہمارے نوجوانوں میں ایک بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظر غیر محرم کی طرف ایک نظر جائز ہے۔ خدا کے بندو، جو ایک نظر کے جائز ہونے کا شریعت نے کہا ہے وہ غلطی سے ایک نظر لگ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک نظر لگائے اور اس ایک نظر میں اوپر سے لے کر پیر تک پورا نظارہ کر کے پھر کہے اس نظر کو آپ جائز سمجھیں۔ اس نظر کا شریعت نے کبھی بھی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ شریعت نے تو اس نظر کو جائز کہا ہے جو غلطی سے انجانے میں لگ جائے، نہ کہ وہ نظر جو ہم قصدن لگائے، جس کو ہم آج کل کے محفلوں میں بیٹھ کر کیا کہتے ہیں کہ بھئی ایک نظر جائز ہے، تو جب ایک نظر لگے تو نظر نیچے نہ رکھو، اسی ایک نظر سے دیکھو تو وہ نظر جائز ہے۔ بھئی یہ نظر ایک نظر کے حکم میں پھر نہیں آتا، وہ تو آپ گناہ پر جم رہے ہیں، وہ تو آپ گناہ پر اصرار کر رہے ہیں۔ ایسے نظر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت نے بالکل اس کو منع کیا ہے۔ قرآن کا حکم اس متعلق کیا ہے، یہ بات توجہ سے سننی چاہیے۔ رب کریم، رب رحیم، رب جلال اس متعلق کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام کو، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے، مومنین سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے نظروں کو جھکائے۔ یہ مومنین کی صفت ہے کہ مومن آدمی کا نظر ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ مومن آدمی کا نظر غیر محرموں پر نہیں لگتا۔ مومن آدمی کا نظر راستے میں جھکا ہوا ہوتا ہے، محلے میں جھکا ہوا ہوتا ہے، بازاروں میں جھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مومن آدمی کی نشانی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دیا کہ آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اے مومنین اپنے نظروں کو نیچے رکھے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جتنے بھی مومن ہیں وہ اپنے نظروں کو نیچے رکھے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی نظر ایک نظر معاف ہے اور وہ ایک نظر اتنا ہو کہ بھئی دیکھتے رہو، نظر نیچے نہ رکھو، وہ بھی معاف ہے، تو یہ دیکھو یہ خیانت اور یہ آنکھوں کی خیانت اور یہ آنکھوں کی برائی، کیا تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کو اللہ نہیں جانتا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ رب کریم اس کو نہیں جانتا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمارے دلوں میں جو خیالات آ رہے ہیں اس کو اللہ نہیں جانتا؟ یہ غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ رب جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی، کہ آنکھ اس وقت کہاں دیکھ رہی ہے، آنکھ اس وقت کس کی جھلک کو دیکھ رہے، آنکھ اس وقت کس برائی کو دیکھ رہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تم اگر اس طرح آنکھ کے کنارے سے بھی دیکھو رب اس کو بھی جانتا ہے، میں اگر اس طرح آنکھ کے کنارے سے بھی دیکھو اس کو بھی رب جانتا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر نظر ٹکا کر رکھنا اس کو کہاں سے ہم جائز کہیں گے؟ وما تخفی الصدور، اور جو دلوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں رب تو اس کو بھی جانتا ہے۔ ہمارا رب کوئی معمولی رب تو نہیں ہے کہ بھئی کچھ جانتا نہیں ہے۔ اس رب کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اس رب کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ جو لوگ اپنے نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، جو لوگ اپنے نظروں کی حفاظت کسی بھی حال نہیں کرتے، ان کی حافظہ انتہائی کمزور ہو جاتی ہے۔ ان سے باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی بڑی باتیں، ہر بات بھولنے لگتی ہے۔ قرآن اور حدیث کا اگر کوئی ان کو آیات یاد ہے، احادیث کا کوئی حدیث اس کو یاد ہے، تو وہ اس سے بھولنے لگتے ہیں۔ یہ بد نظری کا ایک برا اثر یہ ہے کہ بندے کا حافظہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ بندہ گھر سے کسی سودے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی بھول کر آتا ہے۔ بندہ جو ہے پھر حکیم اور ڈاکٹروں کے پاس جا کر کہتے ہیں مجھے قوت حافظہ کے لیے مجھے کوئی دوائی دے دے۔ وہی پاگل آدمی، جس چیز سے شریعت نے تمہیں روکا ہے وہ کام نہ کرو نا۔ جب نہ کرو تو پھر دیکھو اپنے حافظے کو، پھر دیکھو آپ کا حافظہ کتنا قوی ہوتا ہے، پھر دیکھو کہ آپ کے حافظے میں کتنا قوت آتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے جتنے بھی مشائخ گزرے ہیں جو قرآن اور حدیث سے بخوبی واقف تھے، جو احادیث کے مجموعے کو جانتے تھے، وہ بد نظری سے اپنے آپ کی حفاظت کرتے تھے۔